السلام علیکم، میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وتھ عظیم۔ آج ہم ایک فروٹ چاٹ بنا رہے ہیں، بہت یونیک قسم کی، بہت ٹیسٹی، اور یہ اسپیشل ایک کریم چاٹ ہے، لیکن اس کی کریم کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کے اندر جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ میکرونی ہے جو ہم نے مختلف شکلوں کے تھوڑے سی کلرفل لے لیے ہیں تاکہ ذرا اچھے لگیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تھوڑے سے اس میں کلرفل بھی ہیں، اور اس میں ہم کھجوریں لے رہے ہیں۔ ان کھجوروں کو ہم نے 4 ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے، اس کے اندر سے اس کی جو بیج ہے وہ نکال دیں گے، گٹک نکال دیں گے۔ اور یہ ہمارے پاس تھوڑے سے فروٹ ہم نے لیے ہیں، جس میں ایپل ہے اور گوانا یعنی کہ امرود اور بنانا، کیلے ہیں، کیلے، امرود اور سیب ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ہم نے یہ کشمش لی ہے، کشمش ڈالنے کے لیے تو یہ ہم نے پانی میں بھگو دی تھی، گرم پانی میں، تھوڑی سی پھول گئی ہے، ذرا نرم ہو گئی ہے۔ اب جو مین اس کا جز ہے وہ ہے ہمارا، جو ہم رو بناتے ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ بٹر استعمال کرنا ہے۔ یہ تقریباً 2 بڑے چمچ کے برابر بٹر ہے، سالٹڈ بٹر ہے، یہ کوئی بات نہیں، سالٹ تھوڑا سا ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ ہم نے سالٹڈ بٹر لیا ہے 2 بڑے چمچ، اور 2 بڑے چمچ سے تھوڑا زیادہ یہ ہم نے میدا لیا ہے، آل پرپس فلاور، اور اتنے اس میں تقریباً ہم نے یہ آدھی پیالی سے تھوڑا زیادہ ہم نے آئل لیا ہے زیتون کا۔ یہ زیتون کا تیل ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہیلتھ کانشیس ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا بٹر وغیرہ کا زیادہ یعنی کہ ہیلتھ کے لیے ذرا اچھا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ لیا ہے۔ تو اس میں یہ بٹر کو ہم میلٹ کریں گے پہلے آئل کے ساتھ، پھر اس میں یہ میدا ڈال کر کے تھوڑا سا اسے پکائیں گے۔ اس میں پھر ہم نے یہ 1/2 لیٹر ملک ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ تو یہ 1/2 لیٹر ملک اس میں ایڈ کریں گے، وہ ایک کریم کی شکل اختیار کر لے گا، ایک سوس بن جائے گا۔ اور اس میں پھر ہم نے یہ بعد میں اینڈ پہ ہم نے یہ ایک پیالی بھر کے فریش کریم ہے، یہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے۔ اور ایک اور انتہائی اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہماری زینتھن گم ہے۔ زینتھن گم کو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے 1 کپ پانی میں زینتھن گم کو، پانی میں آپ گرائنڈر میں ڈال دیں اس کو، پانی کو، اور اس کو چلنے دیں۔ تو اس کی چلتی ہوئی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس میں کتنی زینتھن گم استعمال کی، جس کا یہ رزلٹ ہے۔ میں 1 منٹ میجرنگ اسپون اپنا کوئی ڈھونڈوں۔ یہ دیکھیں، یہ انتہائی چھوٹا سا ایک اسپون ہے، جو ٹی اسپون سے بھی ہاف ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ میں نے یہ بھر کے اس میں ڈالا ہے اتنا، یہ اتنی ہم نے زینتھن گم اس کے اندر استعمال کی ہے، 2 گرام کے قریب۔ اور اس کا پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا اچھا یہ ایک ٹھیک رزلٹ آ گیا ہے۔ یہ تقریباً 2 گرام ہی ہے، یہ جو زینتھن گم ہم نے استعمال کی ہے، یہ اتنی ذرا سی ہے۔ یہ چھوٹا اسپون جو ہوتا ہے 2.5 ml والا جو اسپون ہے، میجرنگ اسپون ہے، اتنی ہم نے یہ زینتھن گم اس کے اندر ڈالی ہے 1 کپ پانی میں، تقریباً کپ سے تھوڑا کم پانی تھا، اور چلتی ہوئی گرائنڈر چلتے ہوئے میں نے ڈالی ہے۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا اہم کام جو ہے نا، یہ ہر قسم کے ساسز میں ہوتی ہے، چلی ساس میں ہوتی ہے، میونیز میں ہوتی ہے۔ اس کا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ دودھ اور پانی، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کا جو بھی لیکوڈ ہوتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں، جیسے ہم نے یہ ریزن ڈالی ہیں، کشمش ڈالی ہے، اور دوسری چیزیں ڈالی ہیں، تو ان کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے، ایک ہی جگہ پہ رکھتی ہے۔ سوپ میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو سکھائیں گے کہ یہ سوپ اس کے ذریعے سے آج کل بہترین بنتا ہے۔ اور آئس کریم میں اسپیشلی اس کا زینتھن گم کا بے تحاشا استعمال ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو وداؤٹ کریمی ٹیسٹ ملتا ہے، اور بہت عالی شان، بہت اچھا ٹیسٹ ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بھی آپ کو ہم سکھا دیں گے۔ کھجوریں جو ہیں ان کو ہم نے 1/2 کٹ لگا دینا ہے۔ کھجوروں کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح سے اس کی اندر سے یہ اس کا نکال دینا ہے۔ یہ اس کو نکالنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 4 یا 5 پیسز اس طرح لمبائی میں اس کو ایسے کر لینے ہیں۔
تو اس میں ایڈ کر دینے ہیں ہم نے بعد میں. یہ تھوڑی سی اس کی گارنش بھی ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے اس میں ڈالنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب ہم اس کو فروٹ کو کٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے بنانا لیے ہیں اور ایپل ہیں اور امرود ہیں. یہ ساری چیزوں کو ابھی ہم اس کو کٹ کرتے ہیں. کاٹنے کے بعد پھر آپ کو ہم دوبارہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور ہاں، اس کو ہم نے ابھی میکرونی کو چڑھا دینا ہے گرم پانی میں تاکہ یہ بوائل ہو جائے. یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ بوائل کرتے ہوئے کس طرح ہو رہا ہے. یہ ہم نے میکرونی اس میں ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیے ہیں. تھوڑے سے کلرفل ہم نے لیے ہیں تاکہ کلر کا بھی تھوڑا سا نظر آئے. تو یہ میکرونی بوائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں. یہ اس کے اندر آئل ڈالیں گے. اور اس میں یہ بٹر، تاکہ بٹر میلٹ ہو جائے. یہ آئل اور مکھن گرم ہو گیا ہے. اب اس کے اندر ہم یہ میدا ڈالیں گے، تقریباً 2 بڑے چمچ، بلکہ تھوڑا زیادہ ڈال دیتے ہیں. اور اس کو ہلکا سا پکائیں گے، زیادہ نہیں ہم نے پکانا ہے. بس اب اس کا ہم نے فلیم بند کر دیا ہے. تھوڑا سا میدا اس میں اور ڈال دیتے ہیں. یہ ہو گیا. اب اس کے اندر ملک ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا پھینٹ لینا ہے. تھوڑی سی ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس کو ٹھنڈا کر کے ہم نے دودھ ملانا چاہیے، لیکن ذرا جلدی تھی تو ہم نے کر لیا. اس کو کوئی بات نہیں. اس کو ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے اور تھوڑا اور مزید اس کو وسک کر لیں گے، پھینٹ لیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا. اب اس کے اندر ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے. یہ ہم اس کے اندر چینی ایڈ کر رہے ہیں. اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم تھوڑے وہ اس میں کوئی کا فلیور وغیرہ مختلف وہ ڈالیں گے اس میں. اگر آپ سے یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر سکتے ہیں. دودھ نہ ہو تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آئل اور بٹر، آئل اور چینی اور ملک، یہ ساری چیزیں یکجان ہو گئی ہیں، ایک جیسی ہو گئی ہیں. اب اس اسٹیج پر ہم اس میں زینتھن گم بھی ایڈ کریں گے. یہ زینتھن گم ہے، یہ تھوڑی سی ایڈ کر دیتے ہیں. زینتھن گم ٹھنڈے میں بھی ایڈ کی جا سکتی ہے اور گرم میں بھی ایڈ کی جا سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ٹھنڈی چیزوں کو سپوز شربت وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کو آپ نے اگر تھک کرنا ہے، گاڑھا کرنا ہے اور اس کو کریمی کرنا ہے تو آپ اس میں زینتھن گم ملا سکتے ہیں. اس طرح بنانے کے بعد ٹھنڈے میں اس کو پکانا کوئی ضروری نہیں ہوتا. یہ دیکھیں یہ بالکل ایک تھک ساس بن گیا ہے. جو بھی ہم اس کو کریم اور فروٹ اور دوسری چیزوں میں ملائیں گے، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر فریش کریم ایڈ کریں گے، ابھی نہیں. یہ دیکھیں ایک بالکل بائنڈنگ ٹیکسچر آپ دیکھیں اس کا کیسا ہے. یہ اس کے اوپر بالکل چمٹ جائے گی جو ہم اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈالیں گے، جو ہمارے فروٹ مکس ہے، اور اس میں ایک بہت اچھا ذائقہ بنائے گی. یہ ایپل اور گونا یا امرود اور سیب جو ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیے ہیں. ابھی اس کو کوئی بڑی برتن کا بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اس میں
مکسنگ نہیں ہو پائے گی ساری، تو آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے اس کو اس میں ڈالا ہے۔ یہ چیزیں ڈال دی ہیں، اور اس کے اندر یہ ہم نے جو ریزن ہے کشمش، یہ کشمش اس میں ڈال دی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس کھجوریں ہیں جو ہم نے اس میں کاٹ کے رکھی تھی لمبی لمبی، یہ بھی ایڈ کر دی ہیں، تھوڑی سی گارنش کے لیے اوپر سے بچا کے رکھنی ہے، یہ ہم نے ایڈ کر دی۔ یہ جو ہم نے سوس بنائی ہے وائٹ سوس، یہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھو چکھ کے دیکھو کیسا، یہ دیکھیں یہ جو وائٹ سوس ہم نے بنایا تھا یہ اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ اس میں سب سے زیادہ جو مزیدار چیز ہے وہ یہ وائٹ سوس ہی ہے۔ جو اس میں ہم نے زینتھن گم شامل کی ہے وہ اس کو بائنڈ کر کے رکھے گی، اور اب اس میں سب سے اہم چیز جو میکرونی ہے وہ بھی اس میں تھوڑے بہت ڈالیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو کسی دوسرے برتن میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ ایک بڑا پتیلا جو ہے اس کے اندر ہم اس کو اس میں یہ فریش کریم ایڈ کر رہے ہیں، یہ تقریباً ابھی ہم اس میں سے آدھی ڈال دیتے ہیں، باقی کی پردے گارنش کے لیے تھوڑی سی بچائی ہے۔ کریم اس میں ساری ایڈ کر دیتے ہیں، یہ تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب تھی۔ تو یہ مکمل ہو گیا ہے،
اس کو جب ہم سرو کریں گے تو اسی طرح سے اس کو کھجوروں کے ساتھ گارنش کریں گے، تھوڑی سی اس میں کشمشوں سے گارنش کریں گے اور اس کو سرو کریں گے۔ تو آپ اسی طریقے سے بنائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ابھی آپ کو پلیٹ میں نکال کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ فروٹ چاٹ ریڈی ہو گئی ہے۔ اس کو گارنش کے لیے اس کے اوپر یہ کھجوریں لگائیں گے جو ہم نے لمبی لمبی کاٹی ہیں، ویسے تو ہاف ہاف میں ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے تھوڑی سی کھجوریں لگا دی ہیں، اس میں ہم نے آلمنڈ وغیرہ بادام یا ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کھجوروں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی کشمش ڈال دی ہے۔ یہ ابھی تک کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ اگلی کسی ڈش کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ فروٹ چاٹ آپ بنائیں جس طریقے سے میں نے بنائی ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ زینتھن گم کے بارے میں جو بھی سوال پوچھنا ہو، میں آپ کو اپنا واٹس اپ نمبر دے رہا ہوں اور اس میں آپ میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور زینتھن گم کے ساتھ بہت ساری ایسی ریسیپیز ہیں جو زینتھن گم سے بہتر ہو جاتی ہیں اور اچھی ہو جاتی ہیں، جس میں میونیز بھی شامل ہے، آئس کریم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ آپ کو ٹپس جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری دوں گا۔ میرا نہیں خیال کہ یوٹیوب پر بھی اتنا زیادہ اس بارے میں کوئی معلومات ہیں، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں جتنی بھی ہیں وہ زینتھن گم کا بے تحاشا استعمال کرتی ہیں، اور ڈبل روٹی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب آپ سے اگلی ریسیپی میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔